بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا چینل صالحہ زون۔ ڈیئر آڈینس، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان۔ شمع منیر کثر طہارت ہے فاطمہ، سرمایہ فروغ امامت ہے فاطمہ، ختم رسل کا اجر رسالت ہے فاطمہ، قرآن ہے رسول تو آیت ہے فاطمہ، لازم تھا چونکہ نور سے پردہ بطول کا، رخ پہ سمٹ کے آ گیا سایہ رسول کا۔ جناب صدر ذی وقار، محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے آقا علیہ السلام کی سب سے چھوٹی اور چوتھی صاحبزادی تھیں۔ آپ کا اسم گرامی فاطمہ ہے اور 135 کے لگ بھگ آپ کے القابات ہیں۔ فاطمہ نام رکھنے کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کا ادب و احترام کرنے والوں کو دوزخ سے بچا لیا ہے۔ فاطمہ کا لفظ فطم سے ہے جس کا معنی جدا کرنا ہے، اور اس کا مفہوم اس طرح بھی ہے کہ آپ دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے تعلق نہ رکھتی تھیں۔ آپ کو بطول اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بطول بطل سے ہے، کانٹا جدا کرنا۔ اس کی بھی فضیلت اور طہارت نسب کے اعتبار سے دنیا کی تمام عورتوں سے جدا ہے، اور آپ کی شان حضرت مریم سے بھی اس وجہ سے زیادہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا حصہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تو اس فضیلت سے خوش نہیں کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور فاطمہ مجھے سب سے پیاری ہے۔ اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ عورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری فاطمہ تھی، اور مردوں میں ان کے شوہر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ یہ مصحف آل مصطفیٰ میں مثال یاسین محترم ہے، نہ پوچھ اس کی بلندیوں کو آسمان بھی تہ قدم ہے، اسی کے جلووں سے ہے یہ دنیا، اس کی غیبت رخ عدم ہے، اسی کی چوکھٹ کو دیکھنے سے آسمان کی کمر میں خم ہے، کیا ہے دونوں جہاں میں حق نے کچھ اس طرح انتخاب اس کا، کہ مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سوا جہاں میں نہیں ہے کوئی جواب اس کا۔ جناب علی وقار، زہرا بھی آپ کا مشہور لقب ہے جس کے معنی ہے جنت کی کلی۔ آپ کا یہ لقب اس لیے ہے کہ آپ کے ہاں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیدائش عصر کے بعد ہوئی، اور آپ چونکہ حیض و نفاس سے پاک تھیں اس لیے آپ نے وہ عصر بھی پڑھی اور نماز مغرب بھی، ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی۔ حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جسے کبھی حیض نہیں آتا۔ آپ کے لقب زہرا پر یہ اشعار کتنے حسین ہیں۔ جہان انسانیت میں توحید کا مقدس خیال زہرا، شفق میں وحدت ادا امامت جبیں نبوت جمال زہرا، ہو جس پہ نازاں دل مصور وہ نقش حسن کمال زہرا، خدائے بے مثل کی خدائی میں تاابد بے مثال زہرا، یہ شمع عرفان ایزدی ہے، یہ مرکز آل مصطفیٰ ہے، حسن سے مہدی تلک امامت کے سلسلے کی یہ ابتدا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بچپن میں ہی بہت سادہ طبیعت رکھتی تھیں۔ دیگر بہن بھائی اگر کھیل میں مصروف ہوتے تو آپ اپنی امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھی رہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد سے آپ کی فضیلت اس لحاظ سے بھی زیادہ ہے کہ آپ اس وقت پیدا ہوئیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا تھا۔ قریش کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا،
وہ ہنستی تھیں تو فطرت بے خودی میں مسکراتی تھی، وہ ہنستی تھی تو فطرت بے خودی میں مسکراتی تھی، وہ روتی تھیں تو ساری کائنات آنسو بہاتی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اپنی امی جان کے بطن اطہر میں تشریف لائیں تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 9 ماہ تک جنت کی خوشبو آتی رہی، اور جب آپ پیدا ہوئیں تو یہ خوشبو ادھر سے ختم ہو گئی، مگر حضرت فاطمہ الزہرا کی سے پھر بھی آتی رہی، جس سے پتہ چل گیا کہ یہ اسی جنت کی کلی کی خوشبو تھی۔ خوشبو محسوس تو ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ فاطمہ کا فیضان ہر جگہ ہے مگر خود نظر نہیں آتی۔ رسول پاک کی تصویر پر تنویر کو دیکھا، رسول پاک کی تصویر پر تنویر کو دیکھا، کیا دیدار جن آنکھوں نے تصویر محمد کا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔